کو موت آ جائے، کوئی بھی نہ ہو، دنیا انسانوں سے خالی ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں لمستوحشت بعد ان یکون معی قرآن، تو مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا اگر میرے ساتھ قرآن۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ اگر قرآن ہے، اگر ہمارے ساتھ قرآن جیسی کتاب موجود ہے، تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، یہ ڈروں کو انسان سے دور کرتی ہے۔ جو قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے، جو قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے قرآن اسے بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ قرآن ایک حکیم کتاب ہے، اگر انسان قرآن کے ساتھ ہو جائے تو اس میں بھی حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن عزیز ہے، قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو عزیزو یہ قرآن کے ساتھ جب کوئی ہو جاتا ہے تو اسے بھی ایسی ہی عزت ملتی ہے۔ اور اس کو دیکھنا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ملیں گی کہ جناب فضہ کیا ہے، جناب فضہ کی حیثیت کیا ہے، کنیز کی حیثیت ہے، لیکن کنیز کس کی کنیز ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور قرآن سے اپنے کو اتنا زیادہ منسلک کیا، اتنا زیادہ اپنے کو قرآن سے قریب کیا کہ 20 سال تک جب کبھی بھی کسی سوال کا جواب یا کوئی کام کیا ہے تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے۔ تو آج عزت کیسی عزت ملی کہ جہاں پہ بھی حضرت زہرا کا نام آتا ہے جناب فضہ کا بھی نام آتا ہے۔ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں امام زین العابدین اسی چیز کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ قرآن ہے تو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزو اسی کے مقابل میں ایک دوسری بات آتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، آج بہت سارے مسائل ہیں، ہر چیز کا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس قرآن میں موجود، ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے۔ ہم بے بہرا ہیں، ہم نا آشنا ہیں، ہم اپنے کو دور کر رکھے ہیں، ورنہ یہ قرآن میں سب چیز موجود ہے۔ اب اگر قرآن آپ کے ساتھ ہے تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ باتیں جو سننے میں آتی ہیں، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ ہو رہا، ویسا کیوں ہو رہا، روزی کم ہو رہی، عمر کم، وہ موت کیسے ہو گئی، یہ ساری چیزیں پریشانی اس بات کی کہ ہم تعلیمات قرآن سے دور۔ میں بات کو سمیٹوں اور جلد سے جلد مسائل کی طرف آؤں کہ امام یہاں پر امام ہمیں ایک اصول دینا چاہ رہے ہیں ہماری زندگی کا، ایک بہت بڑا نسخہ دے رہے ہیں ہمیں زندگی کرنے کا کہ دیکھو اگر قرآن کے ساتھ ہو گئے تو ہر چیز تمہارے پاس ہے، اور اگر قرآن تمہارے ساتھ نہیں تو کوئی بھی چیز تمہارے ساتھ نہیں۔ اگر قرآن تمہارے ساتھ نہیں تو ہر چیز سے تم کو ڈرنا چاہیے۔ ایک ہلکی سی آندھی چلی، ایک ہلکی سی بیماری آئی، ایک وبا آئی، ایک دشمن نے ایک دھمکی دے دی۔ آج مقام معظم رہبری نے یہی کہا تھا، دنیا کیوں مسلمان کے پاس ساری طاقت کی چیزیں پائی جاتی، ہر وہ چیز جو طاقت ہے وہ مسلمان کے پاس ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ گیس ہو یا دوسری چیز ہو۔ آج کے زمانے میں یہ ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، ورنہ حکمت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، ڈاکٹری ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ ہمارے معصومین نے اس کو پہلے سے بیان کر رکھا ہے، لیکن آج ہم ڈاکٹری میں پیچھے ہو گئے، آج ہم سائنس میں پیچھے ہو گئے۔ وجہ کیا؟ قرآن سے دور ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے جو ہے قرآن کو اپنے قرآن کی تعلیمات کو دل سے لگا لیا، آج وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ترقی کر رہے ہیں۔ یہیں پر بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں گا، آخر امام زین العابدین علیہ السلام جس زمانے میں تھے، یعنی واقع کربلا کے بعد، اس لیے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے سے ہے، ان کے ہاں احترام بہت زیادہ ملحوظ خاطر ہے، لہذا کربلا سے پہلے کوئی چیز نہیں ملتی ہے، کوئی خاص چیز نمایاں طور پر امام زین العابدین کے حوالے سے نہیں ملتی، لیکن کربلا کے بعد 35 سال کی یا 34 سال کی زندگی کی ہے۔ اس زندگی کو دیکھیں تو اس زندگی میں عجیب عجیب کارنامے ملتے ہیں، یعنی جو کام کوئی نہیں کر سکتا تھا، آج ہمارے درمیان امام زین العابدین اس حوالے سے بیمار ہے کہ بیمار کربلا نہیں عزیزو، غلط ہے۔ امام کی یہ امام کو جو لقب یہ دیا جا رہا ہے یہ توہین ہے امام کی، بیمار کربلا نہیں امام، امام سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے۔ جو زینت ہو جائے عبادت کی، جو سجدوں کا سردار بن جائے، وہ بیمار نہیں ہوا کرتا ہے، وہ تو مصلحت تھی
جس کی بنا پر چند دن وہ بھی مار رہے ہیں، ورنہ جہاں پہ عبودیت اس مرحلے پہ پائی جاتی ہے. اب روایتوں میں دیکھیں، یہ امام زین العابدین کو زین العابدین جو کہا گیا ہے، یہ رتبہ، یہ لقب کسی ایرے غیرے سے نہیں ملا ہے، رسول اسلام نے یہ لقب دیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، امام عبادت کر رہے تھے، شیطان آیا اور آنے کے بعد جو ہے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، اور اس کے بعد آخر میں کہا انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین. آپ عبادت کی زینت ہے. یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ لقب جو امام کو ملا ہے، امام زین العابدین کو زین العابدین کا لقب ملا ہے، رسول اسلام کے زبان سے ملا ہے. جو بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ امام زین العابدین کو ہم محدود کر دیے کہ بیمار کربلا تھے، لہذا جو بیماری کے اعتبار سے ان کا تصور ذہن میں آتا اور ختم ہو جاتا ہے. نہیں عزیزو، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے جو کچھ کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج ہمیں مکتب جعفری اسی بنا پر کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، مکتب جعفری جو ہمیں کہا جاتا ہے اسی بنا پر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کہ ساری حدیثیں امام صادق اور امام باقر علیہ السلام سے. یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ توجہ کیجیے گا، یہ موقع کس نے فراہم کیا ہے؟ یہ موقع کیسے ان کو ملا؟ یہ ساری محنت تھی امام زین العابدین کی. انہوں نے درخت لگایا تھا، ثمرہ انہوں نے کاٹا ہے. لہذا امام زین العابدین کو بیمار کربلا کہہ کے ان کے ذکر کو محدود کر دینا، یہ ان کی توہین ہے. اور بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ آخر امام زین العابدین علیہ السلام میں بات بڑھتی جا رہی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسے ماحول میں ہمیشہ آدمی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس زمانے میں 3 حکومتیں، بڑی حکومت ہیں. ایک یزید کی حکومت ہے، یعنی بنی امیہ کی حکومت میں سے، ابن زبیر کی حکومت ہے، اور مروان کی حکومت ہے، اور تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں. موقع کا بہترین فائدہ ہے، چاہتے تو اٹھاتے، بجائے یہ کہ قرآن کی تعلیم دیتے. توجہ کیجیے گا، بجائے یہ کہ قرآن کی تعلیم دیتے، رہبری سنبھال لیتے، لیڈر بن جاتے. ایک چونکہ سارے قیام ہیں سب اس بنا پر امیہ پر قابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ظلم کیا آل رسول کے ساتھ. امام زین العابدین کے پاس بہترین موقع تھا، میں آل رسول ہوں، لہذا سامنے آتے، لوگ ساتھ بھی دیتے، لیکن نہیں، یہ کام کرنے سے بنیاد کمزور کی کمزوری ہی رہ جائے گی. پھر کوئی اگر قرآن کو نوکے نیزے پہ بلند کرے گا تو صفین والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس وقت اساسی کام کی مشکل ہے، اساسی کام کی ضرورت ہے. لہذا امام زین العابدین نے رہبری کو نہیں سنبھالا ہے. توجہ کیجیے، رہبری کو نہیں لی ہے، لیڈری نہیں لی ہے، قرآن کو اختیار کہ نہیں، یہ قرآن کی تعلیم اگر مضبوط ہو جائے گی تو خود بخود قیام پہ قیام ہوں گے. اور دیکھ لیجئے، جب قرآن تعلیم کو معیار بنا کر کام کرنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ دیکھیے کیا آیا ہے. توابین کا قیام، جناب مختار کا قیام، خود بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جو مقابلہ اور لڑائی ہے اسی کا نتیجہ ہے. کیوں؟ قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے اس زمانے کے لوگوں کی بصیرت کو آپ نے جو اجاگر کیا ہے، ذہنی جو سوچ تھی اس سوچ کو بدلا ہے. اس کا فائدہ یہ کہ مکتب جعفری امام صادق علیہ السلام سے 70,000 حدیثیں آ گئی، امام صادق اور امام باقر علیہ السلام سے. یہ اسی کا نتیجہ کہ آپ نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور ایک گوشے میں قرآن کو لے کر اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیا. ایک گوشے میں لے کر قرآن کا بہانہ ہے، دعائیں ہیں تو اس دعاؤں میں بھی قرآن، حقوق بیان کر رہے ہیں تو قرآن، خطبہ دے رہے ہیں تو قرآن، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں تو قرآن. اور قرآن دے کر یہ بتایا، قرآن کی تعلیم دے کر بتایا کہ بہترین چیز زندہ اور بیدار کرنے کے لیے قرآن ہے.